سلمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آ رہی ہوں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین تنازع ہے، دوسری طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ دنیا اس سے کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایشو آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ایشو ہے اور یہ ایک عالمی ایشو ہے۔ اور یہ جو حملہ کیا ہے حماس نے، یہ بڑا بھرپور حملہ ہے اور یہ جو حلہ بولا ہے یہ کسی حلہ شیری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا۔ اور ایک مورخ نے کہا تھا کہ عربوں کے پاس اپنی سرزمین پہ 100 دفعہ شکست کا آپشن موجود ہے، لیکن اسرائیل کے پاس ہار کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ انہوں نے بری، بحری اور ہوائی حملہ کیا اور اسرائیل کی حدود کے اندر گئے ہیں۔ اس کا مطلب دیکھیں ایک نئی صورتحال بن رہی ہے۔ یوکرین کا آپ نے حوالہ دے دیا، میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں روس کی حلہ شیری بھی ہو، ایران جو ہے، حزب اللہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول جو دنیا میں کار فرما ہے، یہ عالمی امن قائم نہیں ہونے دیتا۔ اور ریزولیشنز ان کی بھی اسی طرح موجود ہیں یو این کے اندر، جس طرح کشمیر کی ریزولیشنز ہے، لیکن فلسطین اور کشمیر کی ریزولیشنز پر اس لیے عمل درآمد نہیں ہونا کہ وہاں پر امریکہ اور دیگر ویسٹرن پاورز ان کے اپنے مفادات ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آزادی کی اس طرح کی جو جدوجہد ہوتی ہے اور تحریک ہوتی ہے کہ آخری بندے کی موجودگی تک وہ کبھی اس پہ پسپائی اختیار نہیں کرتے۔ اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی حماس نے حملہ کیا ہے، اسی سال اسرائیل کے 18 حملوں کے نتیجے میں 200 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ بات یہ کہ آپ انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا تقسیم ہو گئی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے اس ایشو پہ۔ لیکن جو الارمنگ بات ہے وہ عالم اسلام کی خاموشی ہے، عالم اسلام کا ایک گفتگو کی صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سٹانس اس میں بہت بہتر ہے۔ آج ہمارے نگران فارن منسٹر نے درست بات کی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فلسطین کے ایشو کے حوالے سے حضرت اقبال اور قائد اعظم بڑے یکسو تھے، وہ اس وقت بھی انگریزوں کو باور کروا رہے تھے کہ اس مسئلے کا حل آپ کو حقیقت پسندانہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے اثرات اس پورے خطے پہ ہوں گے۔ بات یہ کہ اس صورتحال میں کیا امریکہ یا عالمی طاقتیں کیا رول ادا کریں گی؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اور آج ہی انہوں نے $6 ارب کی امداد دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طاقت اور قوت کی بنیاد پر آپ کسی ایسی قوم کو جس نے آزادی کا علم اٹھایا ہو نا، اسے آپ پسپا نہیں کر سکتے۔ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے باوجود کیا کشمیریوں کی جدوجہد رک گئی ہے؟ لیکن پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ حماس کا یہ جو حملہ ہے یہ بڑا مؤثر ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے اور ان کے لوگ بڑے پیمانے پہ ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے ان کو دوڑتے بھی دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو غزہ کی پٹی ہے، بات یہ کہ اصل تنازع تو یہاں پہ ہے۔ اور آپ جو طرز عمل اسرائیل نے وہاں پر اختیار کیا ہے، کیا وہ بمباری کر کے غزہ کی پٹی خالی کروا لیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی جو بڑی فورسز ہیں وہ معاملات کا کوئی حقیقت پسندانہ حل نکالنا چاہیے، جہاں پر ان کے مفادات ہوتے ہیں وہ حق خود ارادیت بھی دے دیتے ہیں۔ نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا تو ہے اس پر، لیکن اہم سوال تو یہی ہے نا کہ اس تنازع کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سلمان صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، آپ نے تو ان کو حوالہ ٹھوکر کا دے دیا، تو موڈ تو ان کا خراب ہونا تھا۔ آج اگر ہم حزب اللہ اور حماس کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ موجود ہے۔ لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتی ہے، اور پھر انہیں کوئی رخ دیتی ہے کسی معاملے کا، تو پھر لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاستدان عوام سے ووٹ لیتا ہے، ووٹ لینے کے بعد مسند اقتدار پہ پہنچ جاتا ہے، اور مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جن سے طاقت حاصل کی ہے اس طاقت کو اس عوام کی ویلفیئر کے لیے بروئے کار لایا جائے۔ اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ سیاست کا رخ کیا ہے، دیکھیں آپ کل بھی یہاں کہا گیا جی الیکشن بھی نہیں ہوں گے، نواز شریف بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے تو یہ بات اب روز دہرانی ہے، اس لیے کہ یہ خواہشات ہو سکتی ہیں، دیکھیں نا، یہ اپنی اپنی ایک خواہشات ہو سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کا، اور یہ میری صحافتی تربیت ہے 40 سال کی، کہ کسی پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹی ہو کبھی اسے ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ جمہوریت کے ادارے ہیں،
اور یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ جی فلاں تنگ گلی میں چلا گیا، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو تنگ گلی میں جلسے نہیں کرتے لیکن تنگ گلی سے نکل جاتے ہیں، تنگ گلی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف آ رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے، پاکستان کی سیاست کی ایک بڑی حقیقت ہے، 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور ان کی بیٹی نے آج جو خطاب کیا ہے اسے کمپیریزن کر کے دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن ان کے پاس یہ بات کہنے کے لیے تو تھی، جب ہم 16 ماہ کی کارکردگی کو یہاں پر ہدف تنقید بناتے ہیں تو اس پرائم منسٹر کے تین جو دور تھے ان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کی بات بھی کرنی چاہیے کہ کیا اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی بے روزگاری اس طرح کی تھی، کیا اس طرح کی مایوسی تھی، اس طرح کی بے چینی تھی، اس طرح کی بے یقینی تھی۔ پاکستان کی ساری سیاسی لیڈرشپ کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع تب ملے گا جب وہ اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام کے مفادات کے ساتھ مشروط کریں گے۔ جب تک سیاستدان چور دروازوں پہ یقین رکھتے ہوئے چور دروازوں کے ذریعے آئیں گے، انہیں لوگ ٹھڈے مار کے نکالیں گے اور پیچھے سے رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سیاست اور جمہوریت وہی مضبوط ہوتی ہے جس میں لوگ خوشحال ہوں، ملک ترقی کر رہا ہو، اور آج کی بھی بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور ایک آزادانہ فضا ملنی چاہیے۔ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہی عوام کو جواب دہ ہوگی، چور دروازوں سے آنے والے کبھی جواب دہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی، سلمان صاحب جواز خود ہی فراہم کیا انہوں نے، مشترکہ مفادات کونسل میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس حکومت کا یہ لوگ حصہ تھے، اب کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے الیکشن نہ ہونے کی صورت میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھوکر کے جلسے کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس سے کچھ دکھانے کو ہو تو پھر وہ الزام تراشی نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاست کی ایک ریئلٹی تھی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومتیں اور جماعتیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو عوام کو ڈیلیور کرتی نظر آئیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی اس سیاست کو مشروط رکھا تھا لوگوں کے ساتھ، اور 2008 میں برسر اقتدار آنے کے بعد وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تھے، اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی صوبے تک محدود ہو گئی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے، بات یہ کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ سڑکوں پہ آنے کی کوئی ایسی ان میں ناسکت ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، اگر پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آنا چاہتی ہے تو وہ انتخابات پہ نہ آئے، وہ جو پاکستان کے عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، جن کی سیاست سے ان کی سیاست ماضی کے اندر مشروط رہی ہے، اس پہ آئے، مہنگائی پہ آئے، بے روزگاری پہ آئے، پیٹرولیم پہ آئے، بجلی کے بلوں پہ آئے، تب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی اتنی جلدی نہیں، البتہ ایک خدشہ ضرور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طور پہ الیکشن ڈیلے ہو گئے تو وہ سندھ ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا رہے، چونکہ سندھ کے اندر بھی ایک الائنس ان کے مقابلے پہ آ چکا ہے۔ اس وقت تک پیپلز پارٹی کو وہاں پر ایج حاصل ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے ہم شدرے کی گلی دکھا رہے تھے، تو آج جب ٹھوکر کا چوک دیکھا ہے تو وہ ہمارے سر پہ سوار ہو گیا، اس کا بخار ہمارے پہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، مؤثر انداز میں کرنی چاہیے، لیکن بات کرنی چاہیے لوگوں کی، اپنے مفادات کی نہیں، اپنے اقتدار کی نہیں۔ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاست کو عام آدمی کے مسائل کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر سیاست مضبوط نہیں ہوگی۔